یس آج ہم مل کر خدائے روح القدس جو ہمارے لیے نازل ہوا اس کی عید منانے کے لیے خدا کے گھر میں موجود ہیں. آئے زور سے تالی بجائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویہ. آئے اور زور سے تالی بجائیں گے. ہاللیلویہ. کوئی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویہ. خداوند اس خوبصورت کلام میں سے ہم اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے آج اس رات کے روز کو اس کے مطابق جانے گے. ہاللیلویہ. شکریہ. کھڑے کھڑے خدا کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے. ہم سب مل کر پڑھیں گے. خدا کا کلام ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. اور جو کوئی خدا کے کلام کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے آج کے دن جو میرا اور آپ کا مددگار نازل ہوا وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ تمہیں یاد رہے گا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. زندگی بخش خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مجھے اور آپ کو خداوند اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنے گواہ بنائے. آمین. ہاللیلویہ. آج سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. کتنے روح القدس کے متعلق جانتے ہیں؟ چلو ہم سب خدا کے پاک روح کے بارے میں جانتے ہیں, تعلیم لیتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور آج چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا اور اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو میرا ایمان ہے نہ صرف خدا کے گھر میں بیٹھے آپ برکت پائیں گے, جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ برکت پر برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے عزیزو یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے, ان گناہوں سے بچانے کے لیے, مخلصی دینے کے لیے, آزادی دینے کے لیے, چھٹکارا دینے کے لیے, مجھے اور آپ کو خدا کے فرزند بنانے کے لیے اور اس رشتے کو جو ٹوٹ چکا تھا, اس دروازے کو جو بند ہو چکا تھا, اس تعلق کو, اس رفاقت کو جو ٹوٹ اور بکھر چکی تھی, اس کو بحال کرنے کے لیے, ملانے کے لیے, اس دیوار کو توڑنے کے لیے, اس دروازے کو کھولنے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع زمین پر آیا. اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو نہ صرف وہ آیا بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو خدا کے فرزند بنانے کے لیے اپنی جان شریف کر دی. ہاللیلویہ. اور نہ صرف اس نے اپنی جان شریف کر دی, اس نے اپنی خدمت میں, اپنی زندگی میں جو انسان بن کے خداوند یسوع مسیح نے گزاری. میرے عزیزو ایک ایک بات جو خداوند یسوع نے کہی وہ سچ ثابت ہوئی. ہاللیلویہ. اس نے کہا میں فقیہ اور فقیہ فریسیوں کے حوالے کیا جاؤں گا, وہ مجھے عدالتوں میں گھسیٹیں گے, وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. ایسا ہوا. خداوند یسوع مسیح پر سیاست ہوئی, مارا گیا, ہاتھوں پاؤں میں تیر ٹھوکے گئے, پسلی میں بالا لگایا گیا, سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور طرح طرح کی اذیت اسے دی گئی. پر میرے اور آپ کے لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا اور آخر میں کہا ہے باپ ان کو معاف کر دے, یہ نہیں جانتے, یہ تیرے پیار کو نہیں جانتے جو تو ان سے کرتا ہے. اور یسوع مسیح کی ہاللیلویہ. کہہ سکتے ہم جے مسیح بھی. یاد رکھیں اگر آپ مسیح کے ہیں تو پھر آپ کو اس کے دیے ہوئے کفارے کو کبھی غائبہ نہیں ہونے دینا. اس کے کفارے پر ہمیشہ دھیان رکھنا ہے.
اس نے جو میرے اور آپ کے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے. اور نہ صرف اس نے جان دی، جو کچھ اس نے انسان بن کے رہ کر کہا وہ پورا ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہلیلویا. آسمان پر چلا گیا، اپنے شاگردوں میں زندہ ظاہر ہوتا رہا اور پھر آسمان پر چلا گیا. اور آج سے 10 دن پہلے ہم نے عید سعود منائی اور آج ہم عید پینتیکوس منا رہے ہیں. ہلیلویا. روح القدس کی عید منا رہے جس کے متعلق خداوند یسوع نے کہا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یتیم نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی مانند تمہیں روح القدس دوں گا، دوسرا مددگار دوں گا. پہلے تو وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور پھر کہاں آئے گا؟ تمہارے اندر آئے گا، ہمیشہ رہنمائی کرے گا، ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے گا. ہلیلویا. اور آج کے دن جب شاگرد بالا خانہ میں جمع تھے، خداوند کی ہیکل میں موجود تھے، خدا کے نام کو جلال دے رہے تھے، مل کر دعا کر رہے تھے، بائبل بیان کرتی ہے کہ ان پر روح القدس کی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی اور ہر ایک کے اوپر ٹھہر گئی. ہلیلویا. اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے جیسا خدا کے روح القدس نے انہیں بولنے کی قوت دی تھی. آج میرے عزیزو، طرح طرح کی زبانیں تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں جو زبان آتی ہے اس میں بھی دعا نہیں کرتے، اور یہ ہماری روحانی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے. یاد رکھیں خدا کا روح القدس ان تقریباً 3000 لوگوں پر تب نازل ہوا جب وہ ایک ہو گئے، جب ان کی سوچ ایک ہو گئی، جب ان کا خیال ایک ہو گیا. وہ خدا کی بڑائی کرنے لگے، خدا کے نام کو جلال دینے لگے، وہ مل کر دعا کر رہے تھے. آج کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر سب سے بڑا فالٹ ہے کہ وہ مل کر دعا نہیں کرتے، مل کر خدا کے کلام کے لیے جمع نہیں ہوتے. بائبل مقدس میں لکھا، خداوند نے فرمایا اکٹھے ہونے سے باز نہ ہو. آج میرے عزیزو، بدقسمتی کلیسیا اور چرچ کی یہ ہے کہ خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے. تو پھر روح القدس کیسے نازل ہوگا؟ روح القدس کیسے ملے گا؟ پھر اگر کوئی خدمت میں خدا کے ساتھ زیادہ رفاقت میں رہتا ہے، اگلے درجے میں نکل جاتا ہے، تو سب پھر اس پر جو ہے وہ تانے کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کھینچنا شروع کرتے ہیں. کہا یہ جاتا بہت ساری باتیں میں اور آپ ہر روز شاید سنتے ہیں، اور بہت مرتبہ چرچ کے اندر بھی سیاست ہونا شروع ہو جاتی. لو جی دوسرے لوگوں کے کارتا میں لوگیں نہیں دیتا، انہوں فلانا رتبہ دیتا میں نہیں دیتا. یاد رہے خدا کے روح القدس کا یہ کام نہیں ہے. خدا کے روح القدس کا کام ہے کہ جب لوگ یکسر ایک دل و جان ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا ہے. ہلیلویا. اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلاتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے لیکن جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پا جاؤ گے، زور پا جاؤ گے، اور ایسا زور پاؤ گے دنیا کی ساری طاقتیں اس زور کے سامنا کبھی نہیں کر سکتی. ہلیلویا. روح القدس ایسا زور، ایسی قوت دیتا ہے، ایسی دلیری دیتا ہے کہ خدا کے روح القدس جس زندگی کے اندر آیا انہوں نے اپنی گردنیں تو کٹوائی لیکن دلیر رہے. ہلیلویا. وہ انہوں نے اپنے آپ کو تیل کے کڑاہوں میں تو پھکوا لیا، آگ کی بھٹیوں کے اندر میں تو ڈلوا لیا، لیکن وہ خدا کے کلام پر، اس کے فیصلوں پر ہمیشہ قائم رہے. ہلیلویا. ہلیلویا. میرے عزیزو، ایسی قوت جو بیان سے باہر ہے، خدا کا روح القدس وہ ہے. اور لکھا ہے تم قوت پاؤ گے اور یروشلم میں جاؤ گے. قوت آپ نے پائی، دلیری آپ نے پائی.
زور آپ نے پایا، طاقت آپ نے پائی، روح القدس کی رہنمائی آپ نے پائی، اور جیسے ہی جس شخص پر خدا کا روح ٹھہر گیا وہ اپنے یروشلم میں گیا، اپنے گھر میں گیا، اپنے لوگوں میں گیا، اور اس نے جا کر خدا کے روح القدس کی بتائی ہوئی باتیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ مقدس، وہ سندر الفاظ جو خداوند نے فرمائے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے، اور لکھا ہے کہ تم یہ تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا رہنا گواہ۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، گواہ رہنے والا شخص، گواہ بننے والا شخص، دو طرح کی باتیں اس کی زندگی کے اندر ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جس کی وہ گواہی دے رہا ہے وہ اس کے متعلق مکمل جانتا ہوتا ہے، تب وہ دوسرے کی گواہی دیتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع کی تعلیم کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ پر اگر ہم اس کی تعلیم سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسری بات، جب ہم گواہی دیتے ہیں، دوسرے بندے کو جانتے ہیں، تو پھر جو گواہی دے رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارا پورا یقین ہوتا ہے، یقین اور توقع رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو خداوند کے گواہ بنتے ہیں، خدا کا روح القدس ان ایمانداروں کو فرزندیت کا یقین دلاتا ہے کہ وہ خدا کے گواہ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ خدا کے فرزند ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یوحنا پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے، یہ آیت میرے ساتھ مکمل کرے، لیکن جتنوں نے اسے اس نے انہیں خدا کے، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے، ہاللیلویہ، جو ایمان لے کے آئے، جو گواہ بنے، وہ فرزند ٹھہرے۔ اور جو فرزند ٹھہرے، میرے عزیزو، ایماندار اس بات کا یقین رکھتا ہے، اور روح القدس اس کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اسے بیٹا بننا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا روح القدس اس ایماندار کو، جس کے اندر خدا کا روح القدس موجود ہے، ہمیشہ یقین دلاتا ہے کہ تو خدا کا فرزند ہے، تو اس کے بیٹے پر ایمان لے کے آیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو فرزند ہوتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنی ولدیت کبھی چینج نہیں کرتا۔ آپ کے گھر میں کبھی دکھ، مصیبت، پریشانی آ جائے، کبھی کسی نے اپنے باپ کا نام تبدیل کیا، اپنے غریب باپ کا نام تبدیل کر کے کسی نے مالدار اور دولت مند آدمی کا اپنے باپ کی جگہ پہ نام لکھوایا؟ کبھی نہیں لکھوایا۔ خدا کا روح القدس آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ رومیو 8واں باب میرے ساتھ نکالیے گا، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ رومیو 8واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، روح القدس جن زندگیوں کے اندر ہوتا ہے، پہلی بات جیسے میں نے آپ کو بتائی گواہ کی، وہ فرزند ہیں، ان کو یقین ہے، اور جس کو یقین ہے کہ جس کا میں گواہ ہوں، جس کا میں فرزند ہوں، جس کا میں پیروکار ہوں، جو میرا باپ ہے، میں اس کی تمام وراثت کا، میراث کا حقدار ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، روح القدس جن زندگیوں کے اندر ہوتا ہے، پہلی بات جیسے میں نے آپ کو بتائی گواہ کی، وہ فرزند ہیں، ان کو یقین ہے،
जो कुछ मेरे बाप का है वो मेरा है। एक ईमानदार को जो रूह कुछ रखता है या रखने की ख्वाहिश रखता है, उसकी जिंदगी के अंदर ये बात जरूरी पाई जानी चाहिए। वो बेटे होने का सबूत दे, वो फर्जंद होने का सबूत दे और उसके साथ दुख उठाए। और जो कोई दुखों में साथ देता है, फिर जब सुख की बारी आती है तो फिर साथ बैठकर वो राज करता है। हालेलुया, हुक्मरानी करता है। ईमानदार के लिए बड़ा अवार्ड है, बड़ा एजाज है, बड़ी ब्लेसिंग है कि वो खुदा बाप के साथ बैठकर उस मिरास में जो खुदा की है, मसीह यीशु के हम मिरास होंगे। हालेलुया, और बातचीत करेंगे, 1000 साल बातचीत करेंगे। हालेलुया। और एक ईमानदार को रूह कुछ ममूर करता है और उसे फतहमंद जिंदगी भी अता करता है। हालेलुया। ना सिर्फ दुखों के अंदर रहने देता है, बल्कि दुखों में से निकाल कर खुदा का जो रूह कुछ है उसे फतह देता है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे खुदा के रूह कुछ को। मेरे जिंदो याद रखें, अगर आप खुदा के रूह कुछ को लेने वाले हैं या ले चुके हैं, तो फिर अपनी जिंदगी में इस बात का यकीन भी रखना है कि हम फातेह हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? फातेह हैं। हम शिकस्त खुर्दा लोग नहीं हैं, हम हारे हुए नहीं हैं, हम फेलियर नहीं हैं, हम फातेह हैं। हालेलुया। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है, जिनकी जिंदगियों के अंदर रब्बुल अफ़वाज का नाम होता है, रूह कुछ होता है, वो कभी भी शिकस्त नहीं खाते। हालेलुया। हमारा पहले बाब की चौथी आयत से जब हम 8वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें फतहमंद जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें यहाँ पे सबक मिलता है। और मेरे अजीजों, रूह कुछ ईमानदार के साथ सुकूनत भी करता, ना सिर्फ फतह देता है, रूह कुछ क्या करता है, ना सिर्फ हमें खुदा के फर्जंद बनाता है, और फर्जंद बनाने के साथ साथ ना सिर्फ हमें फतहमंद जिंदगी देता है ताकि हम फतह याबी की जिंदगी बसर करें। रूह कुछ ईमानदार के साथ सुकूनत भी करता है। और खुदा का रूह कुछ ऐसा रूह कुछ है, खुदा की ऐसी सिफात है, खुदा का तीसरा ऐसा करूम है, जैसा खुदा है वैसा ही रूह कुछ है। हालेलुया। जोर से ताली बजा सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, मेरी और आपकी नसीहत और तरबियत करता है। 14वें बाब की 16वीं आयत के अंदर यहाँ पे खुदा कलाम में लिखा है, खुदावंद ने फरमाया, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हमेशा तक साथ रहेगा और हमारे साथ रहेगा और फिर हमारे अंदर सुकूनत करेगा। अगली आयत के अंदर लिखा है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। याद रखें, दुनिया सुकून हासिल करने के लिए, इत्मीनान लेने के लिए, तसल्ली लेने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती है अपने तरीकों से, पर नहीं मिलती। चर्च ऐसा एक सुकूनत का है, कलीसिया ऐसी एक सुकूनत का है, खुदा का कलाम ऐसी एक सुकूनत का है, जिसके अंदर आ जाता है वो सुकून नहीं पाता। हालेलुया। हर तरह के हालात के अंदर उसके साथ खुदा का रूह कुछ होता है और वो कभी मायूस नहीं होता। हालेलुया। वो जानता है कि मेरे अंदर खुदा का पाक रूह है जो दुनिया नहीं दे सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। दुनिया खुदा के रूह कुछ को ना देखती है और क्या नहीं करती, ना जानती है। और आगे लिखा है,
तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आज वो खुदा के कलाम की सूरत में, नेमतों की सूरत में, फलों की सूरत में, खिदमतों की सूरत में हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और जब हमारे अंदर रहता है, जब हम उसी जो अंदर है उसको बाहर निकाल कर लोग बरकत पाते हैं, दूसरों की जिंदगियों के अंदर सुकून मिलता है। एक ईमानदार को जो रूह कुस रखता है, जो खुदा का फर्जंद है, जो फतेहमंद जिंदगी हासिल करता है, जिसकी फतेहमंद जिंदगी है, वो खुदा के साथ ना सिर्फ अकेला सुकूनत करता है, खुदा का रूह कुस ना सिर्फ उस अकेले के साथ है, बल्कि जिसके पास हो जाता है, जिससे वो बात करता है, जिसके साथ वो रहता है, खाता पीता, वो भी सुकूनत करता है। हालेलुया। एक ईमानदार के लिए बड़े एजाज की बात है। और खुदा के कलाम में अगली बात, खुदा का रूह कुस जिन बातों को हमने दिल रूह जान से सीखा है वो हमें याद कराता है। हालेलुया। खुदा का रूह कुस क्या करता है? वो सारी बातें जब हम तौबा करते हैं, नई तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, फिर हमें बड़ा शौक होता है, बड़ा जोश होता है, बाइबल क्लास में जाना है, चर्च में जाना है, रफाकत करनी है और दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता वो काम क्यों होता है? हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से। और जब ईमानदार खुदा के रूह को उसको मौका देता है तो वो सारी बातें उनको याद करें। हालेलुया। 26वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह हक जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। खुदावंद यीशु ने कहा मददगार यानी कौन सा हक? रूह हक, खुदा का रूह कुस जो हमें यीशु के नाम से मिलता है, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद कराएगा। हालेलुया। हर शख्स की दुनिया की टेंशनें ले लेकर, फिक्रें ले लेकर, अज़ियतें ले लेकर, तरह तरह की मुश्किलात और बीमारियों में जाकर हमें खुदा का कलाम भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम दुनिया की बातों को याद रखते हैं, खुदा के वादों को याद नहीं करते। अगर हम खुदा के वादों को याद करने की कोशिश भी करें तो इब्लीस चुरा कर ले जाता है। जब रूह कुस होगा तो फिर हर वक्त हमारे साथ होगा और वो खुदा की बातें याद कराता रहेगा। हालेलुया। अगर हमें फिक्र ज्यादा दबाए रखेगी तो खुदा का कलाम आपको याद आएगा, अपनी सारी फिक्र खुदा पर वो तुझे संभालेगा। अगर हम गुर्बत के अंदर जाएंगे तो खुदा का कलाम हमें याद कराएगा, खुदा का रूह कुस, कि वो खुद तो गरीब ना था, मेरे और आपके लिए गरीब बन गया ताकि हम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाए। हालेलुया। खुदा के रूह कुस का ये काम है। जब हम बीमारियों के अंदर जाएंगे, जब हम तरह तरह की मुश्किलात के अंदर घेरे जाएंगे तो खुदा का रूह कुस हमें याद कराएगा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। जब बहन भाई, अजीजों कारब, रिश्तेदार, औलाद, माँ बाप सताएंगे तो खुदा का रूह कुस याद करवाएगा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब लोग तुम्हें लात तान करेंगे, तरह तरह की बातें तुम पर कसेंगे, तब खुदा का कलाम, खुदा का रूह कुस आपको याद कराएगा कि तुम दूसरों के लिए बरकत मांगो, बरकत चाहो, लानत ना करो। ये खुदा के रूह कुस का काम है जो आज के दिन नाज़िल हुआ और अब तक ईद पेंतिकोस्त के रोज से लेकर आज तक अपने लोगों को अपना कलाम, खुदा का कलाम याद करवाता जो यीशु के नाम से भी मिलता है। हालेलुया। और अगली बात खुदा के कलाम में रूह कुस ईमानदारों को कुव्वत देता है कि जिस्म पर फतह पाकर खुदा को खुश करे। हालेलुया। किस पर फतह पाकर? हेलो, किस पर फतह पाकर? जिस्म के
کاموں پر. جب ہم رومیو 8ویں باب کو پڑھتے تو سارا چیپٹر ہمیں جسم کے کاموں پر کیسے فتح پانی ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو اچھے کپڑے چاہیے، جسم کو اچھا گھر چاہیے، جسم کو طرح طرح کی سہولتیں چاہیے، اور تقریباً 95% لوگ جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا کی مخالفت کرتے ہیں. خدا کا روح القدس ایماندار کی زندگی کے اندر آتا ہے اور اس کو اس ساری خواہشوں کو بسم کرتا ہے، دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے جو ہمیں خدا کے کلام سے دور کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ایسے روح القدس کے لیے زور سے تعریف کریں. اور نہ صرف روح القدس ایماندار کو قوت دیتا ہے بلکہ روح القدس ہمیں تقویت دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کا پھل ہو. ہاللیلویہ. شاباش. کس کو روح القدس کے پھل آتے ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کر سامنے آ کر سنائے. شاباش. اگر کسی کو خدا کے روح القدس کے پھل آتے ہوں تو وہ سامنے آ کر نکال سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. کوئی زبانی پڑھے گا اور آپ گلتیوں 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کو نکال سکتے ہیں. شاباش. بابو کے لیے زوردار تعلیم دیں گے. اگر آپ میں سے کسی اور کو بھی آتے ہو تو اس کے پاس بھی موقع ہے روح القدس کے پھل سنانے کا. شاباش. روح کے پھل محبت، خوشی، ترحم، تحمل، مہربانی، نیکی، لطف، پرہیزگاری اور ایمان. شاباش. زور سے تعلیم دیں. اور کوئی سنا سکتا ہے؟ کسی کو آتے ہیں؟ شاباش. پادری صاحب نے پابند پہ ہوں گے. دوسرا بھی آج میری کے لیے تعلیم دیں. شاباش. ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور برکت پائیں گے. محبت. اور ہمیں یاد ہونا چاہیے، آپ سب پڑھیں گے. محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، پرہیزگاری اور ایمانداری. شاباش. زور سے تعلیم دیں گے. ہاللیلویہ. شاباش. اور اس کے بعد کسی ایک اور کو موقع ہے، وہ آ کر سنائے گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. شاباش. روح القدس کے پھل ایماندار کی زندگی خدا میں توفیق دیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ سارے پھل موجود ہوں. شاباش. محبت موجود ہو، خوشی موجود ہو، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، خلاف پرہیزگاری. ہاللیلویہ. شاباش. دونوں ہی آ جائیں، اکٹھے آ جائیں. شاباش. 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 جلدی سے آ جائیں. آپ دونوں کے لیے مائک ہے. زور سے تعلیم دیں گے اور آپ نے یاد کرنی ہے ساری باتیں. بار بار ان کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے. شاباش. اکٹھے بولو. شاباش. پتہ لگ جائے گا دونوں تو صحیح ہوگا. شاباش. محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، خلاف پرہیزگاری. زور سے تعلیم دیں گے. اور یہ کتنے پھل ہیں؟ یہ کتنے پھل ہیں؟ جنہیں سنا رہے ہیں نا تو علاوہ کسی نے یاد آئے ہوں گے. انہوں نے کئی یاد ہے. شاباش. رینا کے لیے تعلیم دیں گے. رینا کو مجھے پتہ ہی آئے. اگر یہ 9 کے 9 پھل اس اسٹیج کے اوپر موجود ہو تو روح کو سارے کو دلائے گا کہ نہیں لائے گا؟ شیطان کو بجائے گا کہ نہیں بجائے گا؟ پھر ہر روز خواہش کیا کرے کہ خدا پاک روح یہ پھل، یہ نعمتیں مجھے بھی دے. ہاللیلویہ. اور یاد رکھیں یہ پھل خدا میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کے اندر، چرچ کے اندر یہ پھل موجود ہو. روح القدس سے ہر شخص بھرا ہوا. اگر آپ نے کبھی بہت زیادہ پھل لگے ہوئے کوئی درخت دیکھا ہو تو ایسے وہ جھکا ہوتا ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا. ایماندار بھی ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر روح القدس کے پھل موجود ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، ایماندار کو روح القدس ایمانداروں کی زندگیوں میں یسوع کو مالک بناتا ہے. ہاللیلویہ. کس کو مالک بناتا ہے؟
खुदावंद यीशु मसीह को ईमानदार का मालिक बनाता है, और मालिक जो कहे नौकर को वो करना होता है, खादिम को वो करना होता है। और मैं और आप, हम नौकर हैं, हम खादिम हैं। और इससे बढ़कर मेरे और आपके यीशु ने एक और बात कही कि तुम गुलाम नहीं बल्कि क्या हो, दोस्त हो। हालेलुया। जो कोई ईमानदार बन जाता है, रूहुल कुद्स को लेने का जो है वो मुश्ताक हो जाता है, या रूहुल कुद्स ले लेता है, वो यीशु का दोस्त रूहुल कुद्स के जरिए से बन जाता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु उसका मालिक बन जाता है। तो जो कुछ मालिक दा है ना, वो नौकर जरा उसके हुक्मरानी कर रहा है। हालेलुया। वो अपने मालिक का नुकसान नहीं होने देता। मेरे और आपके यीशु का नुकसान होता है एक बात से, जब मालिक जो कहे हम वो न करें और किसी दूसरे की बात माने, तो मालिक का नुकसान होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? मशूक साहब, आप ड्राइवर हैं, आपको कंपनी अपनी गाड़ी दे के भेजती है कि ये माल आपने दूसरी किसी कंपनी में जाकर डिलीवर करना है। अगर आप रास्ते में कोई माल आगे पीछे करते तो आप अपने मालिक की वफादारी करें? कभी नहीं करें। जो मालिक ने कहा है, जैसा कहा है, उसके हुक्म को मानकर वैसा ही करना। और आज रूहुल कुद्स इसीलिए नाज़िल हुआ कि मैं और आप जो ईमानदार हैं, जैसा यीशु कहे वैसा ही करें। हालेलुया। और ईमानदार जो है उसका काम है कि जैसा रूहुल कुद्स उसकी रहनुमाई करता है, वो सिर्फ वैसा ही करे, उससे आगे पीछे कुछ ना करे। हालेलुया। और रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों के अंदर मुकद्दसों को कामल खुशी देता है, वो दुखों में भी खुश रहता है। हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। वो कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं किस में खुश रहो? मसीह में, खुदावंद में खुश रहो। जिस जिंदगी के अंदर खुदा का रूहुल कुद्स होता है, वो हर हालात के अंदर खुश रहता है और शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। और ये खुशी चंद दिनों की, चंद मिनटों और सालों की नहीं है। जब तक हम जिस्म में हैं और जिस्म के बाद यीशु के साथ खुश रहे। हालेलुया। यीशु के साथ हमेशा तक खुश रहे। और वही शख्स खुश रह सकता है जो रूहुल कुद्स को अपने अंदर रखे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, रसूलों ने अपनी जान के नजराने दिए खुशी खुशी के साथ। और एक खूबसूरत एक शायर ने गीत भी लिखा है कि हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, यीशु ही कफारा है, किसको बता देंगे? जमीन की इंतहा तक गवाह ठहरेंगे कि यीशु क्या है? कफारा है। रूहुल कुद्स ऐसी रहनुमाई करेगा कि हमें जमीन की इंतहा तक गवाह ठहराएगा। और जो गवाह है, जिनकी जिंदगियों के अंदर रूहुल कुद्स मौजूद है, जो खुदा की गहरी बातों को अपने अंदर रखते हैं, खुदा के रूहुल कुद्स के वसीला से, शाबाश, बातें नहीं करेंगे, मेरी गलत चंगी नहीं लग रही है, शाबाश, जो मैं बातें बता रहा हूँ अच्छी नहीं लग रही, जिसको नहीं अच्छी लग रही वो यहाँ पे आगे होता है। अपनी जो को आपको अच्छी लग रही है, आप आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आगे होता है जो बात आपको ज्यादा जरूरी है। ये रूहुल कुद्स की बात है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने फरमाया, मेरे मतलब मेरी जात के बाप के खिलाफ अगर कोई बात कहेगा, उसकी माफी और बर्दाश्त है। रूहुल कुद्स की बगावत करने वाले की कोई माफी और कोई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब खुदा के रूह की बात हो रही हो, खुदा के कलाम की बात हो रही हो, तो संजीदगी से खुदा के कलाम को सुना करें। हालेलुया। अगली बात, रूहुल कुद्स ईमानदार की जिंदगी के अंदर जब नाज़िल होता है तो उसको कुव्वत देता है, और कुव्वत के साथ साथ सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक देता है। सच्चाई से वाक़िफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? क्या करेगी?
آزاد کرے گی جب بندہ آزاد ہوئے نا وہ اپنی مرضی ہوتی ہے پر یہ مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو اونے دل چاہے وہ کرے جس نے آزاد کیا ہے اس کی مرضی کو پورا کرنے والا آزاد ہے ہاللیلویا وہ اپنے گناہوں سے اپنی ساری باتوں سے آزاد ہے جس نے خداوند یسوع کی باتوں پر عمل کیا کیونکہ اس نے اس کو آزاد کیا ہاللیلویا اور آخری دو باتیں 11ویں بات جو جان خداوند پر بھروسہ رکھتی ہے اسے ہمیشہ تک آرام دیتا ہے خدا کا روح القدس کیا کرتا ہے اسے کون سا آرام دیتا ہے ہمیشہ کا آرام یسایہ کی کتاب یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم اس کا 63واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھے جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لے آئی اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے ہاللیلویا جس طرح مویشی کہاں چلے جاتے ہیں وادی میں چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں ویسے ہی جو خدا کا روح ہے آرام گاہ میں چلا جاتا ہے بڑی خوبصورت خدا یسوع نے ایک بات کہی بدروح جب ایک انسان سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں جاتی ہے آرام ڈھونڈنے کے لیے جب نہیں پاتی باہر سے آرام تو واپس آتی ہے آپ جب خداوند یسوع کے چنے گئے ہیں ایماندار ہیں خون خریدے ہیں آپ کا کفارہ دیا ہوا ہے آپ یسوع خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے آرام میں رہیں کس کے آرام میں خدا کے آرام میں رہیں اور اگر خدا کے قریب آ کر آپ پھر بغاوت کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو پھر آوارہ ہو جاتے ہیں ہر درم ہو جاتے ہیں فرزند نہیں ٹھہرتے حرامزادے ٹھہرتے ہیں اور خدا کا روح القدس ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم حرامزادے نہیں بلکہ کیا ٹھہرے فرزند ٹھہرے ہاللیلویا اور ان ساری زندگیوں کے اندر جن کے اندر خدا کا روح القدس ہے جو ایماندار ہے روح القدس کیا کرتا ہے انسانوں کو دنائی بخشتا ہے اور روشنی بخشتا ہے ایوب کی کتاب جلدی سے 2 حوالے ہیں آخری 2 حوالے ہیں ایوب کی کتاب نکالے میرے ساتھ اور اس کا 32واں باب اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے لیکن انسان میں روح ہے کہ نہیں ہے میری طرف متوجہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا شاباش انسان کے اندر کیا ہے خدا کا کلام کہتا ہے انسان لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے خدا کا روح القدس علم دیتا ہے توانائی دیتا ہے روشنی دیتا ہے تعلیم دیتا ہے اپنے گواہ ٹھہراتا ہے اور جن کو وہ اپنے گواہ ٹھہراتا ہے جن کے اندر اس کا روح القدس ہوتا ہے جن کے اندر اس کے روح القدس کے پھل ہوتے ہیں تاثیریں اور خدمتیں ہوتی ہیں وہ آوارہ نہیں ہوتے خدا انہیں فضول نہیں چھوڑتا ان کو کام عطا فرماتا ہے جب ہم خروج کی کتاب 31ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے میں نے اس وصلیے کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا تاکہ ہنر مندی کے کام ایجاد کرے ہاللیلویا جن زندگیوں کے اندر خدا کا روح القدس ہوتا ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا اسی طرح کوئی چیز ایجاد کیتی ہے کوئی چیز نہیں ایجاد یاد رکھیں خدا کے لوگ قوم بنی اسرائیل سوئی کے نکے سے لے کر اڑنے والے جہاز تک
सब कुछ उन्होंने आजाद कर दिया। जोर से ताली बजाएं। क्योंकि उनके अंदर क्या है? रूह कुद्स, वो खुदा के पाक रूह से ममूर है। हर बंदा मोबाइल, स्मार्टफोन, अच्छे मोबाइल, महंगे मोबाइल, एक कैमरे वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4, 5 कैमरे वाले, हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो उसके पास हो। इसको किसने इजाद किया? कौम बने इसराइल ने। जोर से खुदा की कौम के लिए ताली बजाएं। ये सारी बातें उन सब जिंदगियों के अंदर मौजूद होनी चाहिए, मौजूद थी, मौजूद है, जिनके ऊपर रूह कुद्स नाज़िल हुआ। हालेलुया। और वो खुदा के पाक रूह से भर गए, वो निकम्मे नहीं रहे। खुदावंद ने भी अपनी खिदमत के अंदर किसी निकम्मे को नहीं चुना, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को चुना, काम करने वालों को चुना, मेहनतियों को चुना। बाइबल मुकद्दस चारों अंजील पढ़ के देख ले, पतरस का बार बार जिक्र आता है। खुदावंद के साथ रहा, इनकार करके फिर कहां भाग गया? मेहनत करने के लिए, अपने काम काज के लिए। खुदा को मेहनती लोग पसंद है, ईमानदार लोग पसंद है, और ईमानदार मेहनती होते हैं, याद रखिए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी है। इसलिए मेरे अजीजों, आज का ईद पेंटिकोस्ट, आज का दिन रूह कुद्स का नज़ूल जो नाज़िल हो चुका है, करीबन 2000 साल, 2021वां साल जा रहा है, रूह कुद्स नाज़िल हो चुका है। आज वो अपने फलों से, मेहनतों से, खिदमतों से हमारी जिंदगी में ज़ाहिर होगा कि हमारे अंदर रूह कुद्स है या नहीं है। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के सबब से बरकत दे और तौफीक अता फरमाए कि हम सब खुदा के रूह कुद्स को अपने अंदर रखें, उसके खिलाफ गुनाह न करें, और जैसा खुदा का रूह कुद्स कहे वैसी जिंदगी बसर करें। आमीन।